مان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول ہے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں تمام عرب قبائل نے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ قبائل کی تعداد جنہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، ان کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور انہوں نے اپنے علاقے کی بات کی، فارس کی، ایران کی، کہ ہم شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں، جس سے حملہ آور اس خندق کو عبور نہیں کر پاتا اور جس سے شہر محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور پھر مدینہ طیبہ میں موجود جتنے بھی لوگ تھے، جن میں خصوصی طور پر مخلص مومنین اور دوسرا طبقہ جو ظاہراً تو اپنے اسلام کا اعلان کرتا تھا مگر ان کا دل نفاق سے بڑا ہوا تھا، منافقین، نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا دی، ادھر سے لے کے ادھر تک تم نے کھودنی ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک تم نے کھودنی ہے۔ صحابہ کرام کو کام تقسیم کر دیا، اور صحابہ کرام نے خوب لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور ایمانی قوت اور استقامت کے ساتھ اس خندق کو کھودنے کا کام کیا۔ اب خندق کھودنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک چوڑی بھی تھی اور ٹھیک ٹھاک گہری بھی تھی۔ اب جو منافقین تھے، جب یہ کام ہو رہا ہوتا تو چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے۔ منافق ہے، چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے، اور نہ نبی علیہ السلام کو بتاتے، نہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے۔ تو اس سارے پس منظر میں اللہ رب العزت نے منافقین کے مقابلے میں مومن کی صفت بیان کی ہے کہ یہ جو مومن لوگ ہیں، جو مخلص ایمان والے ہیں، یہ اس کام سے اس وقت نہیں جاتے جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دے دیں۔ منافقین تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں وہاں سے، لیکن مومنین مخلصین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں اور اس کا پابند سمجھتے ہیں کسی بھی اجتماعی کام میں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے اور پس منظر ہے۔ عمومی حکم کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا خاص پس منظر کہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام مخلص مسلمان اگر ان کو کوئی اپنا ضرورت کا کام پڑتا، جس کو کوئی ضروری تقاضا ہوتا، وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتا، نبی علیہ السلام اجازت دے دیتے۔ اور جو منافقین تھے وہ تو اول اس کام کو کرنے کی نیت سے ہی نہ آتے، صرف حاضری لگوانے آتے، اور جب سارے لوگ کام میں لگ جاتے یہ وہاں سے کھسک جاتے۔ ایک تو اس کا ایک خصوصی پس منظر ہے، دوسرا اس کا عمومی پس منظر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی۔ نبی علیہ السلام جب کوئی اکٹھ کرتے، چاہے وہ جمعے کا اجتماع ہوتا یا ویسے کوئی صحابہ کرام اکٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ واعظ فرما رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما رہے ہوتے، تو اس مجلس کا ادب آداب یہ تھا کہ جب اس مجلس کو چھوڑا جائے تو نبی علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ، چاہے وہ جمعے کا اجتماع ہو، چاہے وہ عمومی کوئی نصیحت کی مجلس ہو، تو اس کا یہاں پر ادب بیان کیا گیا اور اس مجلس کا یہ تقاضا بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت حاصل کی جائے۔ تیسری بات، عام مسلمانوں کے لیے، جیسے آپ نے سورہ نور میں پچھلی آیات میں اس پوری سورہ میں پڑھا معاشرتی نظام کے حوالے سے کہ آپ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں،
اور آپ جب کسی کے مہمان ہیں، اب اس مہمان ہونے کا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ اپنے میزبان سے اجازت لے کے وہاں سے رخصت ہو۔ مثال سمجھیں، ہمیں کسی نے اپنے کسی گھر کے فنکشن میں بلا لیا، کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہے، اب وہاں پہ ادب آداب کا تقاضا کیا ہے؟ تو جو بلانے والا ہے اس کو بتا کر یا اس سے اجازت لے کر واپسی اختیار کی جائے۔ دیکھیے اسلام کتنا حسین مذہب ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آنے کی اجازت کی بات کرتا ہے تو پھر کسی کے گھر آئے ہوئے مہمان کو یہ ادب آداب سکھاتا ہے کہ یہاں سے جانا بھی تو ہے تو اس سے اجازت لے۔ تو ایک میں نے بتا دیا غزوہ خندق کا پس منظر، ایک نبی علیہ السلام کی عمومی مجلس، اور تیسرا ہم مومنین کے لیے عمومی حکم کہ بغیر اجازت کے وہاں سے، جیسے ایک اور مثال کہ ایک استاد اپنی کلاس کو پڑھا رہا ہے تو اب تقاضا یہ ہے، ایک استاد کا حق ہے اور طالب علم کا فرض یہ ہے کہ جب اس کلاس کو چھوڑے تو کس کی اجازت سے چھوڑے؟ استاد کی اجازت سے۔ یہی اللہ تعالیٰ ایک معاشرتی حکم بیان کر رہے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ایمان، کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، بلکہ زبان اور دل دونوں ایک بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں عبادت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی کام میں، جیسے میں نے غزوہ خندق کا تذکرہ کیا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نصیحت بری مجلس کا تذکرہ کیا، لم یذهبوا، وہ یہاں سے نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ آپ سے اجازت۔ یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، منافقین کی طرح کنی نہیں کتراتے، کھسکتے نہیں ہیں، کام چور نہیں ہیں، بلکہ وہ اجازت لے کے جاتے ہیں۔ یہ مومنین مخلصین کی خوبی ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو لوگ تجھ آپ سے اجازت دیتے ہیں، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ ان کی ایک خوبی ہے کہ یہ اجازت لے کے ہی رخصت ہوتے ہیں، اور یہ خوبی ان کو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور اگر وہ آپ سے اجازت لیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کسی اپنے ذاتی کام میں، کوئی کسی کو ذاتی کوئی کام پڑ گیا ہے، کوئی گھر میں کسی طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی امر ہے، کوئی کام ہے، اپنا کوئی کام ہے، وہ آپ سے اجازت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کو ان میں سے چاہے اجازت دے دیں، آپ کا اختیار ہے، آپ اجازت دیں یا آپ اجازت نہ دیں۔ پھر ساتھ میں فرما دیا، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت اجازت کی نہ چاہ رہی ہو، لیکن اب اس کا ایک تقاضا سامنے آ گیا، تو اب اللہ کے نبی کو یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کی اگر اس طرح کی کوئی معاملہ آ جائے تو آپ ان کے لیے استغفار بھی کر لیا کریں، ان کی طرف سے اللہ سے معافی بھی مانگ لیا کریں کہ ان کا ایک شرعی تقاضا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں کچھ اگر بات آ گئی ہے پھر بھی آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان کے لیے معافی اللہ سے طلب کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اگلی آیت مبارکہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور نہ تم بلاؤ اللہ کے رسول کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایسے مخاطب نہ ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی طرح جیسے پکارتے اور مخاطب اور بلاتے ہو ایسا مت پکار۔ ایک نمبر 2، دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، کسی کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اس بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت سمجھو۔ ایک تو نبی علیہ السلام کو مخاطب ہونا، ایسے مت مخاطب ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو۔ دوسرا، اگر تمہیں نبی علیہ السلام کسی کام کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں کسی امر کا تم سے تقاضا کرتے ہیں، اس کو ایسا مت سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو کسی کام پر بلاتے ہو۔ تیسرا معنی یہاں پر لفظ دعا کا معنی ہے کہ تم اللہ کے رسول کی دعا کو ایسی دعا مت سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے پیچھے آ بھی گیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کہ تو اللہ حکم دے رہے ہیں نبی علیہ السلام تم ان کے لیے استغفار کرو، اور ساتھ میں آگے بیان کر دیا اگر اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں تو یہ بڑا اعلیٰ درجے کی دعا ہوگی، اس کو عام دعاؤں کی طرح مت سمجھو۔ تین معنی بیان کر دیے گئے۔ پہلا معنی کہ نبی علیہ السلام سے ایسے مخاطب نہ ہو جیسے تم آپس میں ہوتے ہو۔ دوسرا معنی نبی علیہ السلام تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں، تم ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس کو اہمیت دو کہ نبی علیہ السلام ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام لوگوں کی طرح کی دعا مت سمجھو۔ جب وہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں، اس استغفار اور مغفرت کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس کے تین مفہوم میں نے بیان کر دیے۔ لا تجعلوا، اور نہ تم سمجھو ایسا کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بلاتے ہو یا وہ تمہیں بلاتے ہیں، یا اللہ کے رسول کی جیسی دعا ہے اس کو دوسرے لوگوں کی طرح کی دعا مت سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے چھپ کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کی حالت کو بیان کر دیا جب نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی ذمہ داری لگائی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نظریں بچا کے نکل گئے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یا وہ اگر نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہے، چاہے وہ جمعے کی مجلس ہے یا کوئی اور مجلس ہے، وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ خوب ان کو جانتا ہے جو تم سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ بڑا ڈاڈا حکم ہے۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شریعت مطہرہ ہے، اگر عمومی کو دیکھا جائے ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے اہل ایمان سے فرمایا اور عمومی طور پر تمام لوگوں سے فرمایا، سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، کس سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آفت آئے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب آئے۔ فتنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیر کا ڈر، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ غیروں کو مسلط کر دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور فتنہ ہے۔ ایسے ہی مال کا فتنہ، ایسے ہی عورت کا فتنہ، ایسے ہی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دینے کا فتنہ، اور ایسے ہی ان کو جو دردناک عذاب دیا جائے گا وہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دے، ان کو حلال رزق سے تنگی دے دے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کب؟ جب بندہ اللہ کے حکم کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت میں الا خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، قانون بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، شریعت بھی اللہ ہی کی چلنی چاہیے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اسے معلوم ہے جس حال پر تم ہو، وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے اور تمہارے باطن میں کیا ہے۔
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ اللہ تمہیں خبردار کر دے گا، بتا دے گا تم نے جو عمل کیے، یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ستار العیوب بھی ہے، ہمیں اپنے اعمال پر جو ہم کرتے ہیں ہماری کرتوتیں، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ہی ڈالے رکھے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ اسی وقت مناسب ہے کہ جب ہم بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے گناہوں پہ ڈٹے مت، انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کریں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو یقینی طور پر اللہ کا رحم غالب آ جائے گا۔ وگرنہ اگر ہم اللہ سے عدل اور انصاف کا تقاضا کریں گے تو پھر تو کسی کی بھی خیر نہیں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خوب واقف ہے ہمارے حالوں سے، ہمارے اعمال سے، ہماری نیتوں سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کو جو ہم نے مکمل کی، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بے شمار بلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ اداء